تو یہ چودراہٹ تھوڑی بہت جو ہے وہ آ جاتی ہے، جس میں میں آ جاتی ہے، تو میں کسی صورت میں آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کا بیڑا جو ہے وہ غرق ہو گیا ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان کا اخلاق اچھا نہیں رہتا وہ ہے حرص، طمع، لالچ، وہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے۔ وہ پرانے زمانے میں کہتے تھے ابھی 1.5 میرے پاس جمع ہوا ہے، 1,00,000 ہو جائے پھر کہتے تھے 1.5 ہو جائے پھر کہے 2۔ تیسری چیز حب الدنیا، دنیا کی محبت بھی انسان سے اچھے کام نہیں کرنے دیتی۔ چوتھی چیز خام خواہ کی چیز ہے حسد، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے، جلتا رہتا ہے۔ اور حسد نیکیوں کو اس طرح جلاتا ہے جیسے آگ پرانے زمانے میں لکڑیوں کو، آج کل تو آپ گیس وغیرہ جلاتے ہیں، پرانے زمانے میں لکڑیوں کو جلاتی تھی۔ ایک چیز جو انسان کو خراب کرتی ہے وہ لمبی امید، غلط کام کرتا رہتا ہے، پھر ہو جائے گا جی، ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی جوان ہوں، ابھی کافی میری عمر ہے، ابھی تو میں 60 سال کا ہوا ہوں، 80-90 سال تک میں نے جانا ہے۔ تعصب بھی انسان سے بہت زیادہ کام کراتا ہے۔ تعصب کوئی بھی ہو، کوئی مذہب بھی ہو، اپنے مذہب میں اگر متعصب ہے تو بہت سارے غلط کام کرے گا۔ بعض اوقات انسان بزدل ہوتا ہے، بات ہی نہیں کر سکتا، اس وقت بھی گڑبڑ ہوتی ہے، نفساً کمزور ہے، شہوات کا پتلا ہے۔ اور ایک آخری ذکر کیا تھا کہ غفلت کا پردہ پڑا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، آیا اس طرح مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج ذکر کیا جا رہا ہے البخل، کہ بعض اوقات کنجوسی ان سے کام نہیں کرواتے۔ مثلاً ایک غریب آدمی ہے، آ جاتے ہیں خط لوگوں کے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، پیسے نہیں۔ 40% آپ کے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو بیٹی کی شادی کرنی ہے جی، فلاں بندہ مریض ہو گیا ہے جی، میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا ہے، میرے بیٹے کی جگر کی خرابی ہے، کوئی ہے۔ تو کوئی صاحب چاہتے ہیں کہ نیکی کریں، وہ دینا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے پہلے تحقیق تو کرو آیا وہ مستحق بھی ہے یہ نہیں ہے۔ وہ ہسپتال میں داخل ہے، ہسپتال میں داخل جس کو کرتے ہیں بیمار ہوتا ہے تب بھی داخل کرتے ہیں نا، ایسی بات تو نہیں کہ ویسے ہی داخل کر لیتے ہیں ہسپتال میں۔ ان کو کہتے ہیں مناع للخیر۔ یہ سورہ نون والقلم کی آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسروں کو بھلائی سے روکتے ہیں، خود بھی کنجوس ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کنجوس بن جاؤ۔ اسی واسطے شریعت کہتی ہے بخیل کو کبھی اپنے معاملات میں شریک نہ کرو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا اور جس میں تمام کے تمام امور ذکر کیے ہیں کہ حکمرانی کی کامیابی کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس میں یہ بھی کہا ہے کوئی دوست اپنا بخیل نہ بنائے، اگر بخیل بنائیں گے تو آپ کو اچھے کاموں سے جو ہے وہ روکے گا۔ پھر کبھی انسان کی اپنی سرشت ایسی ہوتی ہے کہ میرے پاس جی اس وقت جو ہے 25,000 30,000 ہیں، اگر میں نے 5,000 کم کر دیے تو میرا اتنا کم ہو جائے گا، پھر فلاں کام میرا رہ جائے گا۔ تو کبھی انسان میں خود بخل ہوتا ہے، کبھی دوسرا اس کو بخیل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بخیل کی کئی قسمیں ہیں کنجوس کی۔ ایک بخیل وہ ہے جو اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے اور اپنی اولاد وغیرہ پر خرچ نہیں کرتا۔ ایک وہ ہے جو اپنے پر بھی خرچ کرتا ہے، اولاد پر بھی کرتا ہے، رشتہ داروں، والدین، بھائی، ان پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا، فلاں دفعہ یہ بات کی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایسا ہے کہ صدقہ خیرات تک نہیں دیتا۔ ایک بخیل وہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، نہ اس کے کپڑے کسی کام کے ہیں، نہ شکل و صورت کو اچھی بنا کے رکھی ہوئی ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پر خرچ کرتا ہے، سنبھال کر رکھا ہوا ہے، جب مرے گا تو کروڑوں روپے جو ہے وہ اس سے نکلیں گے۔ بخیل کے علاوہ ایک ہے جس کو کہا گیا ہے الشح، شین اور ہے، الشحی، بخیل کے وزن پر۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا بخل میں آگے چلا گیا ہو کہ تمام حدود کو پار کر جائے، اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹیڈی پیسہ
میرے سامنے سے نہ نکلے، میرے ہاتھ سے نہ نکلے۔